محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے اخلاص نیت، یعنی آپ کی نیت میں اخلاص کتنا ہے۔ اخلاص خلوص کی جمع ہے، اور خلوص کے مطلب ہوتے ہیں خالص، اور خالص کے مطلب ہوتے ہیں پیور، یعنی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یعنی ہر عبادات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس عبادت کے اندر ہمارا اخلاص نیت کیا ہے، نیت میں اخلاص کتنا ہے۔ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، خواہ وہ کام کوئی بھی ہو، کتنی اخلاص کے ساتھ یہ کام ہم انجام دینے جا رہے ہیں۔ اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اخلاص ہی عمل کی روح ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور اس کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ خود بھی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بغیر اخلاص کے کیا ہوا عمل کیسا ہو سکتا ہے۔ جس طرح روح کے نکل جانے کے بعد انسان کے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی اور جسم خراب ہونے لگتا ہے، بالکل اسی طرح اگر اعمال کے اندر خلوص نہیں ہے تو اس عمل کی اللہ پاک کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ کئی بار آ چکے ہیں۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو یا چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ہر وقت یہ غور کرے کہ میں یہ کام، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا کام ہو، کس کے لیے کیا ہے میں نے یہ کام، یا میں کس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کی تعریف پانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، یا کہ صرف اللہ یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر عبادات، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، صدقہ و خیرات ہو، خدمت خلق ہو، ان سب میں اپنے اخلاص کو جانچتے رہنا چاہیے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن چونکہ ہم اس لفظ پر غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک کو معبود ماننے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زندگی، ہماری عبادات، ہماری قربانیاں، یہ سارے ہمارے اعمال جو ہے، یہ سب کے سب اللہ کے لیے۔ یہ دل میں ہونا چاہیے، یہی اخلاص ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ سارے اعمال ہمارے جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک یہ بات کہلوا رہے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی
اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو میسج دے رہے ہیں، اور یہ میسج ہر مسلمان کے لیے ہے۔ سارے کا سارا مسلمان جب بھی کوئی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے، دنیا کو دکھانے، دنیا سے واہ واہی لپیٹنے، دنیا سے اور کچھ چاہنے کی بالکل بھی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اعمال درست نہ ہوں، اور اعمال درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی نیت خالص نہ ہو، پیور نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کی قبولیت جو ہے اس کا پورا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ کیسی نیت ہے؟ نماز پڑھنے بندہ جا رہا ہے، لوگ دیکھیں گے نمازی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لوگ سمجھیں گے زکوٰۃ دے رہا ہے، اور بھی عبادات، جو بھی عبادات وہ کر رہا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ تعریف کریں گے، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ہم سب کو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی عمل اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، صرف اور صرف وہی قابل قبول ہوگا۔ چاہے آپ کتنی بھی محنت کیے ہوں، کتنا بھی بڑا عمل کر رہے ہوں، اگر اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو وہ اعمال اللہ پاک کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اس عمل کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرا عمل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ کوئی عمل چاہے کتنا بھی اچھا لگتا ہو، اگر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے بہت ہی زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے بہت ہی الرٹ اور چوکنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا بیلنس زیرو ہو اور ہم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسوائی سے بچائے، آمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھے گا کہ دل میں اخلاص کتنا ہے۔ اخلاص کی بیس پر فیصلہ کرے گا۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسا ہی ہے جیسے بغیر ایڈریس کے لکھا ہوا خط۔ یہ کافی ہے آپ اور ہم سب کو سمجھنے کے لیے کہ ایسا خط جس کے اوپر کوئی ایڈریس نہ ہو، وہ کہاں جائے گا، کس کو ملے گا اور کیا ہوگا۔ چونکہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے ہماری نیکیوں کو یا ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم کو چوکنا رہنے کی بہت ضرورت ہے اور اس پر بار بار نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، یہ عمل قرآن و حدیث سے کتنا مضبوط ہے۔ ایسا تو نہیں
کہ اس میں قرآن و حدیث کا حکم کچھ اور ہو اور میں اس کو کنٹینیو کیے جا رہا ہوں، اور اللہ پاک کے پاس اس میرے عمل کا کچھ بھی وزن نہ ہو۔ یہ خدشہ ہر وقت آدمی کو لگا رہنا چاہیے، اور جب تک یہ خدشہ اس کو نہیں رہے گا، جب تک وہ اس سے بچنا اس کا بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر عمل خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔